پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم خلا کا آسان طریقہ کیا ہے بتائیں؟ کیا کسی قاضی کے پاس جانا ضروری ہے یا شوہر اور بیوی اور گھر والے بیٹھ کر خلا آپس میں کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کروا سکتے ہیں اور خلا ہو جائے تو اس کے بعد عدت کتنے دن کی ہوگی خلا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا بغیر قاضی کے خلا منعقد ہو جائے گا یا نہیں منعقد ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے عام طور پر لوگوں کی، ایسے موقع پر کیا صورتحال اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی بات کا جہاں تک تعلق ہے، مجرد جواز کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ جائز ہے۔ یہی جمہور کا مسئلہ ہے کہ بغیر قاضی کے بھی خلا جائز ہے۔ جب طلاق بغیر قاضی کے ہے تو خلا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل میرے نزدیک یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور عمل نقل کیا ہے کہ خلا بغیر قاضی کے پاس جائے بھی جائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی آپس میں طے کر لیں یا خاندانی طور پر لوگ بیٹھ کر کے طے کر لیں اور خلا ہو جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاضی کے پاس لے جانے کی شرط، اس کی کوئی دلیل وضاحت صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ لہذا جمہور کا جو مسلک ہے وہ قابل قبول بلکہ قابل ترجیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں کہ امانت داری لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو چکی ہے۔ خاص طور پر نکاح طلاق کے بارے میں جہاں پر انسان کی اپنی ذاتی مصلحت ہوتی ہے، اس میں نفسانیت کا بہت بڑا دخل ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر کہ چاہیے کہ اگر خلا اگرچہ طے کر لیں میاں بیوی آپس میں، لیکن اسے پختہ قرار دینے کے لیے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنا لیں، یا کسی امام مسجد ہے، جامع امام مسجد ہے یا کمیٹی کا سردار ہے، اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا لے کہ ہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، خلا کر رہے ہیں۔ کل جو ہے شوہر کے اوپر بھاری پڑے اور کہے ہاں بھائی میں اس کے اوپر راضی نہیں تھا، میں تو اس شرط کے اوپر، اس سے بہت سی چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ان اختلافات سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر اگر قاضی نہیں ہے تو کمیٹی کے سامنے یہ بات ضرور، پنچایت کے سامنے یہ بات ضرور رکھی جائے۔ دوسری بات جو ذکر کیا ہے کہ خلا کی عدت کیا ہے، اس سلسلے میں یہ جواب کئی بار گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت یا ان کا عمل سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلا کی عدت کیا ہے، ایک حید ہے۔ خلا کی عدت ایک حید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر طلاق کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ مہلت دینا ہے اسے کہ وہ رجوع کر لے۔ خلا جو ہے وہ فسخ ہے، اس میں رجوع کا موقع نہیں رہا کرتا ہے، ورنہ خلا کا فائدہ کیا ہوگا؟ خلا کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں جب رجوع کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو اصل مقصد کیا ہے؟ رحم کا یہ ظاہر کر دینا ہے کہ ہاں بھائی اب اس میں کچھ نہیں ہے، صاف ہے، یعنی پہلے شوہر کا حمل اب نہیں ہے، اور ایک حیض سے یہ واضح ہو جائے گا۔ لہذا ایک حیض کے بعد وہ فارغ ہو جائے گی، دوسری کی شادی کر سکتی ہے۔ جی، تو اس کی عدت گویا ایک حیض ہے۔ جی، طریقہ کار کیا رہے گا شیخ صاحب؟ یعنی کیا طریقہ، مثال کے طور پر کچھ الفاظ بولے جائیں گے یا نہیں بھائی کچھ نہیں، عوض ہے کہ اس کی صورت ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لہذا آپ نے ہمیں جو مثلا مہر کے طور پر یہ دیا تھا یا یہ چیز آپ نے دی تھی، آپ یہ لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، آپ یہ لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہی چیز ہے۔ یہ جب قاضی کے پاس جائے تو قاضی کہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اس سے اتردین حدیقتہ، جو باغ تمہیں اس نے مہر میں دیا تھا اس باغ کو تو واپس کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں میں واپس کرنے کے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے کوئی خاص یہ ہو کہ ہاں بھائی میں خلع لے رہی ہوں، یعنی اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہوگی؟ بالکل ضروری ہے۔ تو پھر طلاق اور خلا میں کیا فرق ہوا؟ بھائی طلاق اور خلع میں یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی طرف سے طلاق دے رہا ہے تو اس کا دو فرق ہے واضح، اور بھی فروق ہیں لیکن دو واضح فرق ہیں۔ ایک فرق تو واضح یہ ہے کہ بیوی اپنی مہر کی حقدار ٹھہرے گی، جو مہر متعین ہو چکا تھا کم یا زیادہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کو رجوع کا اختیار حاصل رہے گا طلاق کے بعد، اگر طلاق رجعی ہے، یعنی اگر آخری طلاق نہیں ہے تو، ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ طلاق جو ہوئی ہے، یہ طلاق جو ہوئی ہے اگر طلاق مغلظہ تھی تو اب شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوگا حتی تنکح زوجا غیرہ۔ لیکن اگر خلع ہے تو خلع میں طے کے اوپر ہے شوہر مہر کا حقدار نہیں ہوگا، یا اور کچھ دیا ہے تو اسے لینے کا حقدار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطالبہ یہاں عورت کی طرف سے ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خلع ہو گیا تو اب شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، کیوں؟ ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، اشکال یہ آ جاتا ہے کہ آزادی پھر کہاں، اختیار کہاں رہا عورت کے پاس؟ بھائی عورت کو اختیار ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہے اور خلا عورت کی طرف سے ہے، لیکن خلا میں بھی پرمیشن چاہیے مرد کی طرف سے ہی۔ بھائی پرمیشن کا معنی نہیں ہے، پرمیشن کا دیکھو اس میں تو طلاق کے بارے میں بھی ہے، یعنی طلاق میں کیا ہے، عورت کے پاس کیا اختیار ہے؟ بھائی عورت طلاق دے دے، طلاق خلاص۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ تو ہے نا کہ آیا وہ طلاق جو ہے جو واقع ہوا ہے، بیوی اپنی مہر کی ہر چیز کی حقدار ہوگی اور شوہر ایسا ہوگا اب رجوع کا بھی حق نہیں رکھے گا۔ اس میں تو یہ ہے کہ شوہر نہیں چاہتا ہے طلاق دینا، وہ تو رکھنا چاہتا ہے، لیکن بیوی پسند نہیں کر رہی ہے تو بیوی کو اختیار دیا گیا، ٹھیک ہے طلاق دے گا تو وہ مہر کا حقدار نہیں ہوگا۔ اب اگر تم خلا لینا چاہتی ہو تو اب شوہر اب طلاق بھی نہیں دینا چاہتا اور خلا پہ بھی راضی نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ ظاہر بات قاضی جو ہے فسخ کرائے گا، نکاح مجبور کرے گا اس کو۔ اب یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوگا کہ جو فیملی ممبر ہیں وہ فسخ کرا سکتے ہیں، اگر کمیٹی بن جائے اسے فسخ کرا سکتے ہیں۔ کمیٹی کیا مطلب؟ بھائی ظاہر بات ہے کوئی ایسی لجنہ بنائی جائے، کوئی ایسا حاکم بنایا جائے، یہاں اس کے ماموں اور چاچا، اللہ کے بندے یہ دیکھیے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کہیں لجنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ہر جگہ کیا ہے، یا تو وہاں پر کورٹ ہے یا تو مسلمانوں کی اپنی کوئی لجنہ اور کمیٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ یہ دو گھر کی بربادی یا اس کا مسئلہ ہے، وہاں پر تشکیل دی جائے اور ایک انسان وہاں سرپنچ اور قاضی کے طور پر متعین ہو۔ طلاق کے ٹائم تک نوبت نہیں آئی؟ بھائی طلاق اور خلا میں یہ نوبت نہیں، اس لیے کہ اختلاف نہیں ہے دونوں کا۔ نہیں، طلاق میں بھی تو ایسے ہونا چاہیے نا کہ عورت طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اللہ کے بندے طلاق نہیں دیتے لیکن شوہر نہیں، اس میں خلا میں تو ہے شوہر طلاق نہیں دیتا، عورت لینا چاہتی ہے، دونوں برابر ہو گئے۔ خلا میں ہے شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا اور عورت لینا چاہتی ہے، اور طلاق میں ہے کہ یہاں پر کمیٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہاں کہاں کمیٹی کی ضرورت ہے؟ مرد طلاق دینا چاہے اور عورت طلاق لینا نہ چاہے تو وہاں کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ اس میں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے نا۔ کس میں؟ کہ اگر بیوی طلاق خلا کرنا چاہے، شوہر نہیں دینا یہاں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر فسخ کرنے کون کرے گا فسخ؟ بھائی یہ تو اللہ کے بندے آپ فرق کریں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق ہے، خلا ہے اور فسخ ہے، یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں اور تینوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ طلاق ہے، خلا ہے اور فسخ ہے۔ طلاق ہوتی ہے کس کے؟ شوہر کی طرف سے، خواہ بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو، ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے خلا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ بیوی کی طرف سے ہے، خواہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے یا طلاق دینا نہیں چاہتا، اسے کچھ دے کر کے راضی کرے۔ کیا کرے؟ مگر راضی تو ہونا ضروری ہے۔ بھائی وہی تو ہے، اگر راضی کیوں نہیں راضی ہوگا؟ کسی کو مل رہی ہے، اتنا باغ مل رہا ہے ستانے کے لیے، اللہ کے بندے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر وہی آیا مطلب فسخ کا، فسخ کمیٹی کا تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں خلا پر راضی ہے، اگر خلا پر بھی راضی نہیں ہے تو وہاں پر نکاح کو قاضی کے پاس ہو جائے گا معاملہ، اور قاضی دیکھے گا حق کس کا ہے، آیا بیوی حق بجانب ہے کہ نہیں حق بجانب ہے۔
یا شوہر حق بجانب ہے کہ نہیں حق بجانب ہے. اگر نہیں شوہر ظلم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، حکم دے گا کہ ہاں تمہارا یا تو ان شرائط کو پوری کرو یا تو پھر تمہارے نکاح کے فسخ کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ اصل انصاف ہے کہ بیوی کو بھی اختیار دیا گیا ہے طلاق لینے کا، خلع لینے کا. شوہر کو بھی اختیار ہے کس چیز کا؟ طلاق دینے کا. لیکن دونوں اپنے حق کے حاصل کرنے کے بارے میں مختلف ہو جائیں تو ایسی صورت میں تیسرا حل بھی موجود ہے، نکاح کے فسخ قرار دینے کا. اور ظاہر بات ہے یہ چیز دونوں آپس میں نہیں کر سکتے. دونوں آپس میں طلاق کا مسئلہ حل کر، خلا کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں فسخ کا معاملہ آئے گا، جہاں اختلاف ہوگی، وہاں پر ظاہر بات ایک کوئی اوپر سے ایک طاقت ہونی چاہیے جو دونوں فسخ کرا دے. جی یہ خلا موبائل پہ بھی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر بتا دیا لیڈیز نے کہا فلاں جگہ سے کہ میں آپ سے خلا لینا چاہتا ہوں، شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تیار ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اور بیچ میں کوئی ایک گواہ رکھ دے تو ٹھیک ہے، ایک دو گواہ رکھ دے، ٹھیک ہے، ایک گواہ رکھ دے، کوئی بات نہیں. گواہ نہ بھی رہے پھر بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اس میں جیسے طلاق ہو سکتی ہے بھی ہو سکتا ہے. یعنی سامنے ملنا بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے. جی اچھا، خلا کے بعد جو عدت ہے اس کے بعد اگر پھر نکاح کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے دونوں کی رضامندی سے. اسی لیے تو میں بتا رہا تھا، آپ درمیان میں ٹپک پڑے، بات کو پوری نہیں ہونے دیا. آپ سے یہی کوتاہی ہوتی ہے کہ اصل مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اصل چیز میں کہا تیسری چیز جو فرق طلاق اور خلا کے اندر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا یا حج تک تجدید نکاح بھی حق نہیں ہوگا حتی تنکح زوجن غیرہ ہے. لیکن خلا کے اندر یہ چیز نہیں. یہ فرق ہے طلاق اور خلا میں، یہ فرق ہے طلاق اور خلا کے اندر کی دونوں کی رضامندی سے، دونوں کی رضامندی سے دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے. محترمہ کو بھی اب معلوم ہوگا کہ ہم نے غلط کیا تھا، خلا لیا تھا، تو ٹھیک ہے دونوں اپنا نئے سرے سے نکاح کر لیں، لیکن اس میں رجوع نہیں ہے، اس میں رجوع نہیں ہے. جی خلا کی مدت یعنی کیا کہیں گے اس کو، کتنے مرتبہ خلا؟ اس کی کوئی حد تحدید نہیں ہے. 1 2 3 4 10 بار کریں کوئی تحدید نہیں. اور ہمیشہ وہی فریش نکاح رہے گا؟ جی ہمیشہ فریش نکاح رہے گا. جی اور اگر اس سے پہلے ایک طلاق ہو گئی تو مثال کے طور پر اگر شوہر نے پہلے ایک طلاق دی پھر اس کے بعد عورت نے خلا لے لیا، دیکھیے تو وہ طلاق باقی رہے گی یا نہیں؟ موضوع کو لمبا نہ کیجئے ورنہ مسائل دونوں کے بڑے طویل ہیں. یہاں فقہ پڑھانے ہم نہیں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یہاں مسئلے کے جواب دینے بیٹھے ہیں. اصل یہ چیز یہ ہے کہ خلا کے اور طلاق کے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، خلا کے اور طلاق کے. اب یہ اہل علم کے نزدیک الگ ایک مسئلہ ہے کہ آیا خلا طلاق ہے یا نہیں ہے نا. لیکن اصل راجح یہ ہے کہ خلا طلاق سے الگ ہے، وہ طلاق اپنی اپنی جگہ پر باقی رہے گی، ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر دوبارہ لوگوں کا نکاح ہوا تو آیا وہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ طلاق شمار ہوگی. اسی پر صحابہ کا زیادہ عمل رہا ہے. جی